آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کے مقام میں تقریباً 14 دن ٹھہرے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مسجد کہاں بنائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی لے جاؤ، جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے وہاں مسجد بنا دینا۔ چنانچہ مسجد قباء کا جو سب سے بڑا گنبد ہے اس کی سیدھ کے نیچے یہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ اب بھی علامت کے طور پر اس گنبد کے نیچے 2 سیاہ نقطے بنا دیے گئے ہیں، اسی کی سیدھ میں یہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قباء مسجد آئے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کا کامل ثواب ہے۔ اس مسجد کے مقابلے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس مسجد کے گرانے کا حکم دیا کہ ایک سازش تھی منافقوں کی طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ قباء مسجد کے بیت الخلا ہے وہاں یہ مسجد زرار کے آثار تھے، وہاں یہ مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت کلثم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھا، انہی سے زمین لے کر مسجد قباء بنائی تھی۔ اور دن میں قیام دن کی مسجد حضرت سعد بن خیثمہ جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے ان کے مکان میں ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ہی ایک کنواں تھا جسے بیر عریس کہتے ہیں۔ یہ وہ یادگار کنواں ہے جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اسے بیر خاتم بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی سب سے پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ میں آئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انگوٹھی ملی۔ پھر جب یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی، بہت تلاش کرنے کے بعد نہ ملی، اسی وقت سے اس دور میں فتنے سر اٹھانا شروع ہو گئے۔ مسجد قباء کے قریبی بنو سالم کا محلہ تھا، یہاں ایک مسجد ہے، مسجد جمعہ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔